نماز کی فضیلت اور اہمیت۔ قیامت والے دن پہلا سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی تلافی اس نفل نماز سے کر دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب ہلاک ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز کی اہمیت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آج کا سوال، ہم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں واضح ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر۔ فرمان علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ عشق کی انتہا دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ مشکل وقت میں نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔
بے نمازی کو موت کے وقت 3 سزائیں ملیں گی۔ نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سمندر کا سارا پانی بھی پی جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بے نمازی قیامت والے دن بڑے بڑے کافروں، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر گھر میں نماز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کیوں پڑھتے؟ اگر دل کی نماز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کیوں پڑھتے؟ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے؟ اگر نماز دل کی ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدہ سے سر اٹھا کر یہ نہ فرماتی، یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ جی بھر کر تیرا شکر ادا نہیں کیا اور رات ختم ہو گئی۔ اگر نماز دل کی ہوتی تو کربلا کے میدان میں اس مشکل ترین وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا نہ فرماتے۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو قرآن پاک میں کم و بیش 750 مرتبہ نماز کا حکم کیوں آیا ہے؟ نمازیوں کا مذاق بنانا، باتیں کرنا کافروں اور یہودیوں کا عمل ہے۔ ہدارا ہدارا ہدارا، خود نماز نہیں پڑھنی تو بے شک نہ پڑھو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔